السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الله يغضب عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عید الاضحیٰ سے قبل دعا کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کی گئی تھی. چونکہ وہ سلسلہ مزید باقی ہے، اسی لیے اسی عنوان پر مزید کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. دعا کے سلسلے میں یہ بات اب تک ہمارے معلومات میں آ گئی کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت مومن کی دعا قبول ضرور فرماتا ہے. ہم میں سے کئی بلکہ تمام ہی مسلمان عام دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن دعا کا خصوصیت سے اہتمام کرتے ہیں، اور سالانہ سال سے دعاؤں کا معمول ہے، لیکن جو ہماری مراد ہے اور جو اللہ سے ہم مانگنا چاہتے ہیں اور مانگ رہے ہیں، جو چیز ہماری مطلوب ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی. حالانکہ حدیث میں تو ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت کی لازم ہے. اللہ اس میں مومن کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. تو پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس سلسلے میں بات یہ آئی تھی کہ اصل میں دعا آداب کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جہاں انسان دعا میں آداب سے اپنی دعا کو خالی کر دیتا ہے تو پھر دعا کی قبولیت میں وقت لگتا ہے یا پھر رد کر دی جاتی ہے. اس میں سے ایک ادب دعا کا یہ تھا کہ دعا دل جمعی سے کی جائے، دل کی طرف کے ساتھ کی جائے. دل کسی اور طرف متوجہ ہو اور آدمی دعا کے سلسلے میں ہاتھ اٹھائے دعا کرتا رہے اور دل اللہ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہو، تو فرمایا ایسی دعا قبول نہیں کی جاتی. ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاهٍ لهو العلم. بیکار چیزوں میں مشغول رہنے والا دل یہ اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ بتائی تھی کہ دعا کرنے والے کے لیے حلال غذا کا استعمال انتہائی ضروری ہے. صحابہ نے ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلانا آدمی بڑا مسافر ہے، مستقل سفر کرتا رہتا ہے اور وہ دعائیں بھی کرتا ہے، یا رب کہہ کر کے اللہ کو پکارتا بھی ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. حالانکہ حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی، اور اسی لیے سفر پر جانے سے پہلے ہم لوگ
پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ قبولیت دعا کے لیے انسان کا حلال غذا کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ فرمایا ایک لقمہ حرام، حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک کی دعاؤں کو قبولیت سے باہر کر دیتا ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی۔ تیسرا ادب دعا، دعا بالقیود، دعا بالقیود، قید لگا کر کے دعا کرنا۔ فرمایا دعا بالقیود یہ رد کر دی جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دیہات کے رہنے والے ایک صحابی، دیہات کے رہنے والے وہ بالکل صاف وہ ہوتے ہیں، حق وہ ہوتے ہیں، تو وہ صحابی آئے اور نماز کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألک القصر الابیض فی الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت میں سفید محل کا طلبگار ہوں، مجھے محل دیجیے اور محل کے ساتھ ساتھ سفید محل عطا فرمائیے، اس کا رنگ سفید ہونا چاہیے، اس کے دروازے ایسے ہونے چاہیے، اس کی کھڑکیاں اتنی ہونی چاہیے اور اس کی پیمائش ایسی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں وہ بندہ دعا کے اندر مان رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کی اس دعا کے الفاظ کو سنا تو کہا کہ کیا تم اللہ پر ان چیزوں کو واجب کر رہے ہو؟ اللہ پر ان چیزوں کو واجب کر رہے ہو کہ مجھے محل دو، سفید محل دو اور اس کی پیمائش ایسی ہو، اس کے دروازے اتنے ہوں، اس کی کھڑکیاں اتنے ہوں۔ میرے بھائی اگر ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے یہی بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اللہ کے فضل سے، نبی کی شفاعت سے اور حضور کی سفارش سے اگر داخلہ جنت نصیب ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے۔ تم کہاں سے کہ قیودات کے ساتھ دعا کر رہے ہو؟ یاد رکھو جب تمہیں دعا کی ضرورت ہو تو اپنی مراد مطلق مانگو، اپنی مراد مطلق مانگو۔ اس کو ہمارے بڑوں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ ایک فقیر آدمی، ایک ضرورت مند اور مسکین آدمی کسی کے دروازے پر جائے اور اپنے بھوکے ہونے کا، اپنے پیاسے ہونے کا اظہار کرے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دیا۔ سوال اس نے مطلق کیا، یہ کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ دے دیا جائے۔ تو اب اس کی حالت دیکھ کر، اس کے مانگنے کے الفاظ اور انداز کو دیکھ کر جو گھر میں ہوگا، بسا اوقات کچھ اچھا بنا ہوتا ہے وہ بھی لا کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے گھر میں رکھا ہوا جیسا بھی ہے وہ لا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک فقیر کسی کے دروازے پر جائے اور جا کر کے یہ سوال کرے کہ میں آپ کے گھر سے لوں گا خیرات، مگر مجھے خیرات میں پلاؤ چاہیے، بریانی چاہیے، اور مجھے وہ پلاؤ اور وہ بریانی اس طرح کی چینی کی برتن میں چاہیے جس کے اندر اس طریقے کے نقش و نگار ہو، جس میں اس انداز کے پھول اور جو ہے ڈیزائن بنے ہوئے ہو، تب جا کر کے میں آپ سے وہ چیز قبول کروں گا۔ تو جس کے دروازے پر جا کر کے یہ سوال کرے گا وہ یہ کہے گا کہ بھائی جائیے، آپ جائیے، آپ ایک تو سوال کر رہے ہو اور سوال کے ساتھ ساتھ اتنے قیودات لگا رہے ہو، یہ چیز تو ہم بھی اپنے گھروں میں ایسے قیود کے ساتھ اور اتنے شرائط کے ساتھ استعمال نہیں کرتے۔ تم مانگنے کے لیے آئے ہو، گھر سے خیرات لینا چاہتے ہو اور یہ قیودات لگا رہے
ایک پریکٹیکلی چیز ہے. اسی طریقے سے جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں ہم تو اپنے پروردگار سے بھیک مانگنے آتے ہیں، اور یہی وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں امیر بھی بھیک مانگتا ہے، غریب بھی بھیک مانگتا ہے. یہی وہ دربار ہے، اور یہ دربار ایسا ہے کہ وہ امیر کو اس کے حساب سے بھیک ملتی ہے، غریب کو اس کے حساب سے بھیک ملتی ہے، مگر ملتی ہر ایک کو بھیک ہے اللہ کی. تو اس لیے تیسرا ادب یہ بتایا گیا دعا کا کہ جب اللہ سے دعا مانگو قیود نہ لگاؤ، شرائط نہ لگاؤ، کنڈیشنز نہ لگاؤ کہ یہ چیز ہمیں دو اور ایسی دو، یہ چیز ہمیں چاہیے اور ایسی چاہیے. فرمایا یہ اللہ کے ساتھ گستاخی کرنے کے برابر ہے. یہ عمل قیودات کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اللہ کے ساتھ گستاخی کرنے کے مترادف ہے. کیونکہ جب وہ فقیر جب کسی کے دروازے پر جا کر اپنی کنڈیشن رکھتا ہے تو دینے والا بھی اس کو نہیں دیتا. ایک عام انسان کے لیے وہ چیز توہین کی سمجھی جاتی ہے، یہ تو رب تعالیٰ کا دربار ہے. اس لیے علماء نے لکھا جب ضرورت ہو مطلق اللہ سے مانگو. اور مانگنا کس طریقے سے چاہیے؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، اور بڑا عجیب واقعہ. لکھتے ہیں کہ ہم لوگ سفر حج پر تھے. حج کے سفر پر ہم ارکان حج ادا کر رہے ہیں، کبھی عرفات میں، کبھی منی میں، کبھی مزدلفہ میں. اب یہ مانگنے والے ہمارے پاس آتے ہیں اور اتنا پریشان کرتے ہیں، اتنا زج کرتے ہیں کہ ہماری تلاوت مس ہو جاتی ہے، ہماری تسبیح مس ہو جاتی ہے. ہم مانگنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، یہ آ کر کے ہمارے سر پر سوار ہو جاتے ہیں. ان لوگوں نے ہماری عبادات کو خراب کر دیا. ایک وفد یہ شکایت دے کر قاری طیب صاحب کے پاس آیا کہ حضرت ہم سفر حج میں ہیں، ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے اور یہ لوگ آ کر کے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ہم تلاوت میں ہیں، اب آپ جب تک اس کو نہ دو وہ آپ کے سامنے سے ڈلے جائیں، یا کم از کم آپ اس کو یہ کہہ دو اللہ کریم ہے، آپ دعا کریں آگے جائیں. جب تک یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو وہ فقیر ہمارے سامنے سے جاتا ہے. اب لوگوں نے بہت غصے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ جا کر کے قاری طیب صاحب سے شکایت کی کہ یہ لوگ تو ہماری عبادات میں خلل پیدا کر رہے ہیں. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جواب دیا، اور شاید یہ جواب ہم سبوں کے واسطے ہے. فرمایا یہ مانگنے والے آ کر کے جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تمہیں زج کر رہے ہیں، اور اس حد تک تمہیں پریشان کر رہے ہیں کہ تم بیزار ہو جا رہے ہو، یہ تمہارے معلم ہیں، یہ تمہارے ٹیچر ہیں. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مانگنے والے اور ہمیں عبادات کے اندر خلل پیدا کرنے والے، یہ ہمارے استاد، ہمارے معلم، ہمارے ٹیچر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ تمہیں سکھا رہے ہیں کہ جیسے وہ تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹتا جب تک آپ اس کے دامن میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال نہ دو، جب تک آپ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ دے دو وہ آپ کے سامنے سے نہیں ہٹتا. یہ تمہیں سکھاتے ہیں کہ جب تم رب سے مانگو تو ایسے ہی مانگو کہ جب تک وہ تمہیں کچھ نہ دے تم اس کے دربار پر نہ جاؤ. اس حیثیت سے تمہارے یہ معلم، اس اعتبار سے تمہارے یہ ٹیچر ہیں کہ تمہیں دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کتنا عاجز بن کر اور لینے والے سے بار بار کی التجائیں، بار بار اس کو اپنے مدعا پر لے آنا اور بار بار اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنا اور اس کو یہ بات یعنی اس بات کے لیے مجبور کرنا کہ وہ آپ کی ضرورت دیکھ کر کے آپ کو کچھ دے دے. یہ تمہارے معلم ہیں، اللہ سے دعا مانگنے کا سلیقہ تمہیں سکھاتا ہے. دعا یوں مانگی جاتی ہے
جب رب تعالیٰ کے دربار میں آؤ تو بس اس امید کے ساتھ دعا کرو کہ کچھ لے کر جانا ہے. آپ کارپوریٹر، ایم ایل اے، ایم پی کے اگر دربار میں ہم جاتے ہیں تو وہاں اس امید سے جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لے کے آنا ہے یا کچھ نہ کچھ کام کرا کے آنا ہے. یہ تو آپ کا ملک حاکمین کا دربار ہے. میرے بزرگوں، اصل میں ہمارے لینے میں رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے لینے میں ہے اور ہمارے لینے کے طریقے میں. دعا کا چوتھا حدث یہ بتایا کہ اللہ کی جو وسیع رحمت ہے، بے انتہا کرم ہے اللہ کا، بے انتہا اللہ کی رحمت اور وسعت ہے، اس کو ترک مت کر دو، اس کو چھوڑا مت کر دو، اس کو بھی اختصار سے سمجھیں. حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ بات بیان کی گئی کہ ایک آدمی نماز کے بعد دعا میں مصروف تھے. اللہم ارحمنی ولا ترحمنی بعدی ابعد. اے اللہ آپ مجھ پر رحم فرمائیے، میرے بعد کسی پر رحم مت فرمائیے. یہ جو دعا کا جملہ ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز کو عام ہے. ورحمتی وسعت کل شیء. قرآن کہتا ہے کہ میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو عام ہے. اور یہ دعا کرنے والوں نے دعا اس انداز کی کہ کہا اے اللہ مجھ پر رحم فرمائیے، میرے بعد کسی پر رحم مت فرمائیے. حضور نے جب یہ جملے دعا سنا تو حضور نے پوچھا لقد تہجرت واسعا، کہ تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت ہر چیز کے لیے عام ہے، تم نے اس کو مختصر کر دیا. فرمایا یہ بھی دعا کے ادب کے خلاف ہے. اب میں آپ کو اس سے ملتی جلتی ایک بات بتاؤں گا. بسا اوقات دعا کرنے میں شیطان جو کہ انسان کے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خون جس طریقے سے ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے شیطان بھی ایسے ہی دوڑتا ہے. تو بسا اوقات شیطان ہمیں دعا کے وقت میں بھی وسوسے میں مبتلا کرتا ہے. اور وہ وسوسہ کیا؟ خاندان میں اگر کسی کی کوئی لڑائی ہو گئی، اب ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھی جا رہی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند ہو گیا، ایک دوسرے سے تعلقات ختم ہو گئے، تو اب یہ دعا کرتے ہوئے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے دعا صرف اپنے واسطے کرو، ان کے واسطے مت کرو. اے اللہ ہمیں دے، انہیں نہ دے. اے اللہ ہمیں سکھ میں رکھ، انہیں سکھ میں نہ رکھ. اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ فرما. اس طریقے کے جو جملے ہوتے ہیں اور اس طریقے کی جو الفاظ بندہ دعا کے موقع پر شیطانی وسوسے میں آ کر نکال دیتا ہے، فرمایا نہ تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس کے حق میں کر رہا ہے وہ تو ہوگی بھی. آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کسی کے حق میں اچھی دعا کرتا ہے، خیر کی دعا کرتا ہے، بھلائی کی دعا مانگتا ہے، تو یہ دعا جب مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میرے فلاں بھائی کو سچ دے، اے اللہ میرے فلاں بھائی کے حالات درست کر دے، اے اللہ میرے فلاں رشتہ دار کے ساتھ جو حالات ہیں اے اللہ ان کو ان حالات سے نکال دے. اس کی ہر دعا پر رب تعالیٰ دو فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں اور وہ فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ جو دعا تم ان کے لیے کر رہے ہو، جو دعا تم اپنے غیر کے واسطے کر رہے ہو، اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے کر رہے ہو، یاد رکھو تمہاری ہر دعا پر فرشتے کہتے ہیں کہ تمہاری
دوسروں کے لیے مانگو پھر اس کے بعد اپنے لیے مانگو، اور اگر اپنے لیے نہ بھی مانگ سکے تو دوسروں کے مانگنے میں ہمارے لیے فرشتوں نے مانگے، فرشتوں نے مانگے۔ تو دعا کا چوتھا حل یہ ہے کہ اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، کشادہ ہے، اب اس کے بارے میں کہ آپ مجھ پر رحمت فرمائیے، میرے علاوہ کسی پر رحمت نہ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا دعا ایسے انداز سے مانگنے پر قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے۔ ایک آخری بات بتا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ بندہ دعا مستقل کر رہا ہے، کئی سالوں سے کر رہا ہے، کئی مہینوں سے کر رہا ہے، اور ہر مرتبہ جب دعا کر رہا ہے تو دعا کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور بندے کو عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ جو مانگا اللہ وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اے اللہ نوکری نہیں ہے، نوکری لگا دیجیے، ایک دعا کی کسی بندے کو اللہ اس کے لیے نوکری کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ جو مانگا اللہ نے وہی چیز عطا فرما۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ فلاں حالات میں ہو، ان حالات سے مجھے نجات عطا فرما، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی اس دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ بڑی چیز جو بندے کے حق میں خیر اور بہتری کا ذریعہ ہوتی ہے وہ اللہ بندے کو عطا فرماتا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز، بندہ پوری زندگی دعائیں مانگتا رہا، اللہ سے مستقل دعاؤں کا طلبگار رہا کہ اے اللہ فلاں چیز دے دے، اے اللہ فلاں مسائل حل کر دے، پوری زندگی دعا مانگتے ہوئے گزار دی، اور اخیر وقت آ گیا۔ کئی دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں اب تک قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور انسان اسی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہو گیا۔ جب یہ بندہ میدان محشر میں پہنچتا ہے، اللہ کا جو دربار لگا ہوگا، اللہ کی جو مجلس انصاف لگی ہوگی میدان محشر میں، جب اس مقام پر بندہ پہنچے گا تو اب اس بندے کے نام پر پہاڑوں جیسا اجر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے۔ یہ بندہ جب اپنے اجر کو دیکھے گا، اپنے ثواب کو دیکھے گا تو بڑا حیران ہوگا، بڑا پریشان ہو جائے گا۔ میں نے اتنے سارے اعمال تو نہیں کی، اتنی ساری نیکیاں تو میں نے نہیں کی، پھر اتنا اجر میرے نام پر کیسے جمع کر دیا گیا؟ بندے کو تعجب ہوگا۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے جمع کیے بغیر 1,00,000 2 لاکھ روپے آ گئے تو آپ کو حیرانی ہوگی، میں پتہ نہیں کس نے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، شاید غلطی سے آ گئے ہوں گے، فلاں فلاں فلاں۔ جب یہ بندہ میدان محشر میں پہنچے گا، اس کے نام پر پہاڑوں سے زیادہ اجر اللہ تیار کر کے رکھے گا۔ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے عرض کرے گا کہ بارے الہ، میں نے ایسے اعمال تو نہیں کیے، اور اتنے بڑے بڑے اعمال میں نے اپنی زندگی میں نہیں کیے، یہ میرے لیے کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ یاد کرو تم نے فلاں وقت یہ دعا کی، بندے کو یاد دلایا جائے تم نے فلاں وقت یہ دعا کی تھی، ہم نے اس دعا کا بدلہ تمہیں دنیا میں نہیں دیا، اس کا اجر تمہارے لیے آخرت میں اٹھا کر دیا۔ ہر ایک دعا بندے کو یاد دلائی جائے گی، اور اس پر اللہ نے جو اجر رکھا ہے وہ اجر اس بندے کو دیا جائے گا۔ تو یہ بندہ وہاں یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور سارا اجر مجھے یہاں مل جاتا۔ میرے بزرگوں، دعا کے قبول نہ ہونے کے آثار اگر نظر آئے تو بددل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات عالی سے اپنے یقین کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا بار بار مانگنا بھی اللہ کو پسند آتا ہے، جو اس کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کی طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس قدر طلب کر کے مانگتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دعا
ساتھ دعا مانگی جائے. لغو العلم میں دل ایک طرف متوجہ ہے، زبان سے صرف الفاظ ادا ہو رہے ہیں. میں یہ کیا کرتا ہوں کہ ہم آج کل دعا نہیں کرتے، ہم آرڈر دیتے ہیں. ہم دعا نہیں کرتے، ہم آرڈر دیتے ہیں. دعا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ دعا کرنا کہتے ہیں اس بچے کو جب کوئی چیز اپنے ماں باپ سے لینا ہوتی ہے، ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے وہ اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ ہر حال میں وہ اپنی چیز اپنے ماں باپ سے لے کر رہتا ہے. تو یہ جو انداز ہوتا ہے بچوں کا اپنے ماں باپ سے لینے کا، اس خوش دلی کے ساتھ، دل کی یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں. حرام سے اپنے آپ کی اور اپنے پیٹ کی حفاظت کریں. جب تک حرام لقمہ پیٹ میں رہے گا دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو سکتی. اللہ سے جب دعا مانگے قیودات کے ساتھ نہ مانگے، کنڈیشنز کے ساتھ نہ مانگے، مطلق اپنا عرض مدعا اللہ کے سامنے رکھیں. اور جب اللہ سے دعا کریں تو اللہ کی وسیع رحمت کو، اللہ کی وسیع جو عنایت ہے اس عنایت کو تنگ نہ کیا ہے، اس کو مختصر کر کے نہ پیش کیا ہے. اور جب دعا کریں تو ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور اللہ عطا فرماتے ہیں. جو مانگا وہی مل گیا. کبھی اس سے بہتر کوئی چیز جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ اللہ عطا فرماتے ہیں. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو آخرت میں اللہ اجر اٹھا کر کے رکھتے ہیں کہ جب بندہ میدان محشر میں اس اجر کو دیکھتا ہے تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوتی. اور جب دعا قبول نہ بھی ہو، ہمارا کام مانگنا ہے، دینا اس کے اختیار میں ہے. ہم مکلف ہیں مانگنے کے، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے مانگنے کی. ہمارا کام مانگنا ہے. دروازہ جب کئی مرتبہ کھٹکھٹایا جاتا ہے ایک نہ ایک وقت ضرور کھل جاتا ہے. بس ان چند گزارشات پر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے اور دعاؤں کے اندر ہماری قبولیت ڈال دے. اللہ ہماری دعاؤں میں قبول ہونے کے آثار پیدا کر دے اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ اعمال پیدا کر دے جو دعاؤں کو قبول کرانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آمین یا رب العالمین.